بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، بہت گہری بات اور بہت کام کی بات، ہماری زندگی کے متعلق ایک اہم بات ہے جو ہم سب کو بہت غور سے اس کو سننا چاہیے اور خود سننے کے بعد دوسرے تک اس بات کو پہنچانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو چلیے میں اس بات کو، اس نقطے کی بات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو دوسرے لوگوں تک آپ پہنچائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے ایک باغ تھا، ایک بہت بڑا ایک باغ تھا اس بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ نے ایک دن ایک نوجوان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور ان سے یوں کہا کہ آپ کو اس باغ کے اندر جانا ہے، اس باغ میں سے اچھے پھل فروٹ توڑ کر لانے ہیں۔ اگر تم اچھے پھل فروٹ توڑ کر لائے اور مجھے وہ پسند آئے تو میں تم کو بہت بڑی انعام دوں گا، تم کو میں بہت بڑی انعام سے نوازوں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، باغ میرے سامنے، میں جاؤں گا ٹوکرا لے کر اچھے اچھے پھل توڑ کر لاؤں گا تو بادشاہ خوش ہو جائے گا، جب بادشاہ خوش ہو جائے گا تو مجھے بھی اچھی انعام ملے گی۔ وہ نوجوان باغ کے اندر ٹوکرا لے کر گھسا، دیکھا تو اچھے درخت ہیں، ان کے اوپر پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نوجوان نے دل میں سوچا کہ میں توڑ لوں یہاں سے پھل فروٹ، لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ اور آگے چلوں گا، ہو سکتا ہے یہاں سے زیادہ اور آگے اچھے ہوں۔ جب وہ نوجوان آگے بڑھا تو دیکھا کہ درخت ہیں، ان درختوں پر ان سے بھی زیادہ اچھے پھل فروٹ ہیں جو پہلے اس نے دیکھے تھے۔ تو ذہن میں بات آئی کہ یہ میں اچھا رہا میں نے وہاں سے نہیں توڑے، یہاں سے توڑ لیتا ہوں۔ لیکن پھر ذہن میں ایک بات آئی کہ ہو سکتا ہے اس سے آگے اور زیادہ قیمتی ہوں تو میں آگے سے توڑوں گا۔ یہ ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ جس وقت بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور پھل فروٹ توڑ کر لاؤ، لیکن ایک شرط لگائی تھی، اور شرط یہ تھی کہ جب ایک مرتبہ تم آ جاؤ گے تو واپس دوبارہ تم نہیں جاؤ گے۔ یہ شرط تھی ان بادشاہ نے جو لگائی تھی۔ وہ نوجوان گھستا رہا باغ کے اندر، داخل ہوتا رہا، اچھے پھل فروٹ آتے رہے۔ جب باغ کا اینڈ آیا، باغ ختم ہونے کے کگار پر جب آیا تو وہاں دیکھا کہ درخت تو ہیں لیکن درختوں پر پھل فروٹ نہیں ہیں۔ اب وہ ہائے افسوس ہاتھوں کو ملتا ہوا رہ گیا تھا، کیونکہ بادشاہ نے جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو واپس دوبارہ نہیں جانا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، جو مثال میں نے آپ کو دیے، میں نے جو بادشاہ کی جو مثال دیے، وہ بادشاہ مانند اللہ کے ہے۔ اللہ ساری دنیاؤں کا بادشاہ ہے۔ یہ دنیا باغ ہے، باغ۔ اس باغ کے اندر جو پھل توڑنے کے لیے جو جوان وہ ہم ہیں، وہ آپ ہیں، اور جو ٹوکرا ہمارے ہاتھ میں دیا کہ اس سے پھل لانے، یہ نیکیوں کے لیے ٹوکرا کہ اس میں آپ کو نیکیاں جمع کرنی پڑیں گی۔ یہ دنیا کی مثال دے کر ایک آخرت کو سمجھایا، انسان کی زندگی کو سمجھایا کہ آج جس طریقے سے باغ میں آدمی گھس رہا ہے اور ہائے افسوس کرتا ہوا باغ سے نکل رہا ہے کیونکہ دوبارہ نہیں جا سکتا پھل لینے کے لیے، یہی حال ہم سب کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے تو کہتا ہے کہ میں کل صبح سے پڑھوں گا، صبح جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ میں شام سے پڑھوں گا، اور پھر وہ اسی طریقے سے ٹال پہ ٹال یعنی ٹالتا ہوا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو موت اس کی زندگی کو اچک لیتی ہے، موت آ جاتی ہے، اس کا وقت زندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 34 پر
ایک آیت ہے جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا 1 سیکنڈ آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگی جس وقت موت آئے گی۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی یہ باغ کے مثل ہے۔ اس باغ کا مالک اللہ ہے۔ ہم دنیا میں جو ہے انسان ہیں، ہمیں نیکیوں کے لیے، ہمیں ٹوکرے میں نیکیاں جمع کرنی ہے۔ اس اچھی نیکیوں کے لیے اچھے پھل فروٹ کی جگہ یہ مثال دی اچھی نیکیوں سے۔ ہمیں نیکیاں جمع کر ٹوکرا بھرنا ہے تاکہ ہمیں ہائے افسوس ہمارے ہاتھ خالی نہ رہیں، ہم آخرت کے لیے کچھ لے کر جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مثال کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔